بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رڈار نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے نیب کی کرپشن کے خلاف کامیاب کارروائیوں کے پیچھے چھپے پس پردہ حقائق لے کر آئے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ مسلم لیگ نون کے ایم این اے اور سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیٹے حمزہ شہباز شریف پچھلے کچھ مہینوں سے نیب کے ریڈار پر تھے۔ حمزہ شہباز کے خلاف نیب میں زیادہ اثاثہ جات کرپشن کے ریفرنس دائر کیے گئے تھے اور حمزہ شہباز کے خلاف کرپشن کی ایف آئی آر کا اندراج بھی ہو چکا تھا۔ نیب کی ٹیم مصروف تفتیش تھی۔ حمزہ شہباز کے خلاف نیب ٹیم کے پاس نا تردید شدہ ثبوت موجود تھے۔ ان ثبوتوں میں سیر فہرست ٹی ٹی کے ذریعے رقوم منتقلی کا معاملہ تھا۔ حمزہ شہباز کو ایم این اے بننے سے پہلے ٹی ٹی کے ذریعے کروڑوں ڈالر کی رقوم منتقل کی گئی۔ ٹی ٹی کے ذریعے رقوم منتقل کرنے والے 23 افراد ہیں۔ 23 میں سے 18 افراد تک نیب ٹیم اور ٹاسک فورس کے دیگر اداروں نے رسائی حاصل کر لی، جبکہ 5 اکاؤنٹ یا اشخاص کے نام فرضی اور فیک تھے جن کا کوئی وجود نہ تھا۔ ٹی ٹی کے ذریعے پہلی رقم 2007 میں محبوب علی نامی شخص نے 1,65,000 ڈالر کی خطیر رقم حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں منتقل کی۔ محبوب علی نامی شخص لاہور اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ کے باہر نئے نوٹ بیچنے کا کام کرتا ہے۔ ٹی ٹی پر ٹرانزیکشن رقم منتقلی کا مقصد سرمایہ کاری لکھا گیا، جبکہ محبوب علی نامی شخص کا پاکستانی پاسپورٹ ہی موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ محبوب علی نے بیرون ملک کوئی سرمایہ کاری کر رکھی ہے اور نہ ہی اس نے پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ 2008 کے بعد ٹی ٹی کے ذریعے رقوم منتقلی کا سلسلہ سلمان شہباز کو شروع ہو گیا، جس کے خلاف نیب میں مقدمات اور ریفرنس موجود ہیں، جبکہ موصوف پاکستان سے فرار ہو کر لندن بھاگ گئے اور نیب کو مطلوب اشتہاری مجرم قرار پائے۔ جبکہ حمزہ شہباز پر مختلف مقدمات اور ریفرنس ہونے کے باوجود مختلف عدالتوں سے ضمانت پر تھے، جو آج لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی توسیع کے لیے پیش ہوئے اور ضمانت کی درخواست دائر کی، جو بعد ازاں حمزہ شہباز نے واپس لے لی کیونکہ نیب ٹیم نے نا تردید شدہ ثبوت اور تحقیق مکمل کر لی تھی اور معزز عدالت کے سامنے رکھی، لہٰذا لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی گرفتاری کا آرڈر جاری کر دیا۔ نیب ٹیم نے احاطہ عدالت سے حمزہ شہباز کو حراست میں لے لیا اور نیب ہیڈ کوارٹر لاہور روانہ ہو گئے۔ بعد ازاں حمزہ شہباز کا میڈیکل کروایا جائے گا۔ اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر حمزہ شہباز کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں پر ان کے جسمانی ریمانڈ کی استطاعت کی جائے گی اور حمزہ شہباز سے مختلف پہلو سے تفتیش کا مرحلہ شروع ہوگا اور محبوب علی سمیت دیگر 17 افراد جنہوں نے ٹی ٹی کے ذریعے رقوم منتقل کی، قومی خزانے سے لوٹے گئے پیسے کا پوچھا جائے گا۔ دیگر شامل جرم افراد کے متعلق بھی پوچھ گچھ کی جائے گی اور جو لوگ نیب کے ریڈار سے باہر ہیں ان کو نیب ریڈار پر لایا جائے گا۔ نیب ریڈار پر اگلا نمبر پرویز خٹک کا ہے، جن کو آج بی آر ٹی بس پروجیکٹ کیس میں نیب پشاور نے طلب کر لیا۔ 1500 پولیس جوانوں کی نفری مختلف جگہ پر تعینات کر دی گئی ہے۔ ممکنہ ہے کہ پرویز خٹک بھی نیب ریڈار پر ہوں، جبکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بھی برائے توسیع ضمانت 13 جون 2019 کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ خطرے کی تلوار شہباز کے سر پر بھی لٹک رہی ہے۔ بلاول بھٹو کے خلاف بھی نیب ٹیم مزید شواہد اکٹھے کرنے میں مصروف ہے اور جلد یہ ثبوت عدالت میں پیش کر کے ان کو بھی ان کے والد زرداری کے پاس بھیج دیا جائے گا، جبکہ مریم نواز کے خلاف بھی ایک نیا ریفرنس تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کرپٹ مافیا، چوروں، لٹیروں، ملک غداروں کا ٹولہ اکٹھا ہونے کے بعد ان کو ایک مولانا کی کمی رہ جائے گی۔ یہ کمی بھی جلد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ نیب کی ان کامیاب کارروائیوں کے بعد پاکستانیوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ ایم کیو ایم کے بانی پاکستان دشمن دہشت گرد الطاف حسین کو آج صبح 12 بجے لندن کے وقت کے مطابق اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم نے ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری 2016 میں پاکستان مخالف تقاریر کرنے پر ایف آئی اے کی درخواست پر اسکاٹ لینڈ یارڈ نے گرفتار کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے مابین قیدیوں کے تبادلے کے قانون کے مطابق ممکنہ جلد پاکستان ایف آئی اے کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ الطاف حسین کے انکشاف پر
पाकिस्तान दुश्मन आदिल नामी MQM रहनुमा को भी गिरफ्तार किया गया। उनसे कीमती दस्तावेजात को कब्जे में ले लिया गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानियों का हामी और नासिर हो। ग्रीन और पॉजिटिव पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हर खबर से बाखबर रहें और हम आपको इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मनों का घिनौना चेहरा ऐसे ही दिखाते रहें। अपनी दुआओं में याद रखें और अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग रडार न्यूज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।